السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں شوال کے 6 روزوں کے تعلق سے بہت اہم ہدایات اور اہم باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ رب کریم کی عطا کردہ توفیق سے ہم سب نے رمضان المبارک کے فرض روزوں کا اہتمام کیا، لیکن اب اس کے بعد شوال میں ایک اہم عبادت شوال کے 6 روزوں کی آتی ہے، تو اس تعلق سے ہم سمجھتے ہیں اس کا ثبوت ملتا ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت کا ثبوت ملتا ہے۔ بخاری شریف کے بعد صحت کے اعتبار سے سب سے مضبوط کتاب ہے مسلم شریف، اس میں روایت موجود ہے، ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لیے تو گویا اس نے پورے زمانے کے روزے رکھ لیے۔ یعنی جس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو اس کو 1 سال بھر کے پورے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ وہ کس طرح، اس کا کیلکولیشن اور اس کا حساب اس طور پر بتایا گیا کہ قرآن مجید کی آیت ہے من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، کہ ایک عمل پر 10 ثواب ملتا ہے۔ تو اب اگر رمضان المبارک کے 29 روزے رکھیں یا 30 روزے رکھیں، حدیث پاک میں چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد گرامی میں یہ بات موجود ہے، شہر عید لا ینقصان، اس حدیث پاک کی وجہ سے اگر 29 روزے بھی اگر ہو جائے چاند کی وجہ سے تو 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو 30 روزوں کا ثواب 300 روزوں کے برابر مل گئے، یعنی 10 مہینے کا ثواب مل گیا۔ اب اس کے بعد بچے 2 مہینے، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، تو اب اگر کوئی شخص شوال کے یہ 6 روزے رکھ لیں تو مزید 60 روزے یعنی 2 مہینے کے مزید روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ تو وہ 10 مہینے کا ثواب اور یہ 2 مہینے، اس طرح 12 مہینے 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب شوال کے 6 روزوں کی وجہ سے مل جائے گا۔ لہذا اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب اس کے تعلق سے 1-2 اہم بات، کچھ تقریباً 5 باتیں ہم نے نوٹ کی ہے، وہ 5 باتیں اس کے تعلق سے مزید سن لیجئے۔ نمبر 1، یہ 6 روزے عید کے دوسرے دن سے کنٹینیو رکھنا ضروری نہیں ہے۔ پورے شوال میں 6 روزے کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ شریعت انسانی مزاج اور فطرت سے واقف ہے کہ بھائی عید کے دوسرے روز سسرال میں جانا ہے، داماد میاں کی دعوت ہے، تو شریعت نے اس کی رعایت کی ہے کہ عید کے ابھی خوشی کے دن چل رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرے دن سے 6 روزے رکھ لیے جائیں۔ پورے شوال میں کبھی بھی یہ 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری بات یہ عرض کریں گے کہ جب بھی 6 روزے رکھنا ہو تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 6 روزے کنٹینیو رکھے جائے، 2 پھر گیپ کر کے 1 پھر گیپ، اس طرح پورے شوال میں گیپ کے ساتھ، فاصلے کے ساتھ بھی یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ تیسری بات اس تعلق سے یہ عرض کرنی ہے کہ بعض لوگ ان 6 روزے رکھ لینے کے بعد ایک چھوٹی سی عید اور منانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ چوتھی بات اس سلسلے میں یہ عرض کرنی ہے کہ اگر کسی کے رمضان المبارک کے روزے باقی ہو، جیسے کہ مستورات اور خواتین کے باقی ہیں، تو وہ قضا روزے اور شوال کے روزوں کی نیت کو نہیں ملایا جا سکتا ہے۔ ایک روزے میں دونوں نیت کو جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ 5ویں اور آخری بات اس سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ اگر کسی کے رمضان کے قضا روزے باقی ہیں، یعنی مثلا عورتوں کے عذر کی وجہ سے رمضان کے روزوں کی قضا باقی ہے، اب اگر وہ چاہیں کہ شوال کے روزے پہلے رکھ لیں تو اس کی بھی گنجائش اور اجازت ہے، قضا بعد میں کر لیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن قضا میں بلا وجہ کی تاخیر
مناسب اور درست نہیں ہے اس کو بھی جلد از جلد رکھ لینے کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی شوال کے پہلے رکھ لیں، قضا بعد میں کر لیں، تو فقہا نے اس کی بھی گنجائش اور اجازت دی ہے۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں شوال کے روزوں کی فضیلت اور اس تعلق سے 5 اہم باتیں عرض کی ہیں۔ رب کریم ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔